سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ لا یستوی منکم، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ، من انفق من قبل الفتح وقاتل، ان لوگوں کے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ بڑے درجے والے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جبکہ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العالمین خبر رکھنے والے ہیں ان سب کی جو تم کرتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، ایسا قرض جو حسن ہو، فیضاعفہ لہ، پس وہ اس کو دگنا کر کے دے گا، ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اپنی کبریائی کو بیان فرمانے کے بعد دو چیزوں کا حکم دیا، ایک ایمان لانے کا اور ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ اور پھر ایمان لانے کے بارے میں اللہ پاک نے سوال کیا کہ ایمان لانے میں رکاوٹ کیا ہے، جبکہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں ایمان کی طرف بلا رہے، اور خود اللہ پاک نے بھی ایسے واضح دلائل دیے ہیں جن سے دین حق واضح ہو جاتا ہے، تاکہ تم حق کی طرف آ جاؤ، اندھیروں سے نکل آؤ، روشنی میں آ جاؤ۔ اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لاتے، رکاوٹ کیا ہے؟ آج کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، ان میں اللہ پاک نے دوسری چیز کے متعلق سوال کیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، رکاوٹ کیا ہے؟ ظاہر انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان اس مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، خرچ کیوں نہیں کرتا کہ یہ میرا مال ہے،
خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ پکی بات ہے، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے جس بات کو ارشاد فرمایا وہ یہ بات ہے کہ جو آدمی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بڑی وجہ رکاوٹ یہ بن جاتی کہ انسان اس کو سمجھتا ہے یہ میرا مال ہے، حالانکہ یہ مال انسان کا نہیں، یہ مال تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ دیا ہوا سب کس کا ہے؟ کوئی 1000 پتی ہے، کوئی 1,00,000 پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی خود سے نہیں بنا، سب کو مال کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے۔ اور سب کا مال بالآخر واپس بھی کہاں جائے گا؟ اللہ ہی کے پاس جائے گا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا بچہ یہ کہتا ہے، آدم کا بچہ یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو کھا لیا اور ہضم کر گیا اور پہن لیا اور بوسیدہ کر گیا، باقی جو مال ہے وہ اس کا نہیں، وہ تو وارثوں کا ہے، وہ تو کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، ایک دفعہ ہمارے گھر میں کہیں سے بکری آئی، ہدیہ بھیجی کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پہ کسی نے بکری بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کروائی اور حکم دیا کہ اس کا گوشت تقسیم کر دو۔ کچھ دیر کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے تو اہل خانہ سے پوچھا کہ وہ بکری کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ساری ہم نے تقسیم کر دی، ایک دستی صرف رکھ لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ جانور کی دستی زود ہضم بھی ہوتی ہے، پک بھی جلدی جاتی ہے، گوشت گل بھی جلدی جاتا ہے اور ہضم بھی جلدی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرغوب تھا، تو انہوں نے کہا جی باقی سارا ہم نے بانٹ دیا، ایک دستی بچ گئی، وہ رکھ لی آپ کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی سارا بچ گیا ہے، یہ دستی رہ گئی ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہے وہ بچ گیا ہے، وہ ملے گا آخرت کے اندر۔ یہ جو دستی بچا کے رکھ دی یہ بچا ہوا نہیں، یہ تو رہ گیا یہیں پہ، کھائیں گے ختم ہو جائے گا بس۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ نے بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی اور یقین دلایا کہ آج جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ عارضی ملکیت ضرور اللہ پاک نے دی ہے، لیکن وہ بھی چند روزہ۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا رکاوٹ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فی سبیل اللہ کے لفظ سے پتہ چلا کہ شر کے کاموں میں خرچ کرنا یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ غلط کاموں پہ، گندے کاموں پہ، ناچ گانے پہ اور اسی طرح فضولیات پہ اور اسراف، مال کو لٹا دینا، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا تسرفو، اسراف مت کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک جگہ فرمایا لا تبذروا، مال کو فضول خرچ مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو فضولیات میں لگانا، گناہ کے کاموں میں لگانا، یہ تو انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا، اس کی اللہ نے ترغیب دی۔ کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، کہیں مساجد، مدارس، کہیں جہاد،
خیر کے جتنے بھی کام ہیں ان سب پہ خرچ کرنے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فی سبیل اللہ، یہ ہے فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا رکاوٹ ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ حالانکہ فرمایا اگر تم اس کو اپنا سمجھتے ہو تو سن لو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ میراث کہتے ہیں اس مال کو جو انسان کو لازمی مل جائے، چاہے نہ چاہے اس کا مالک بن جائے۔ جو آج انسان کسی کا خدا نخواستہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو بیٹا نہ بھی چاہے تب بھی وہ باپ کے مال کا مالک بن جاتا ہے، وہ کہتا بھی رہے نہیں میں مالک نہیں، وہ پھر بھی بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں میراث۔ تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارا مال جائے گا کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو حقیقت میں مال کا مالک وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ عارضی طور پہ اللہ نے ابھی دنیا میں کسی کو کتنے کا مالک بنا دیا، کسی کو کتنے کا، سب عارضی مالک ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آیت کے اگلے حصے میں مشکل حالات میں خرچ کرنے والوں کی عظمت کو بیان کیا، اور اسی سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے آپس میں بھی مراتب میں فرق ہے۔ ہمارا ایمان ہے سارے ہی صحابہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کہو بے شک سارے ہی صحابہ اللہ کے بخشے ہوئے بندے ہیں، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں بھی درجات میں فرق ہے۔ ایک تقسیم اللہ پاک نے یہاں فرمائی، کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے، مکہ فتح ہوا ہے سن 8 ہجری میں، 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس سے پہلے کم و بیش 10,000 صحابہ، 10,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، اور اس کے بعد کم و بیش 1,15,000 صحابہ فتح مکہ کے بعد صحابہ بنے۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جہاد کیا، اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، یہ بعد میں آنے والے درجے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ کہتے نا انسان دو آدمیوں کو کبھی نہیں بھولتا، دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک وہ جو مشکل میں ساتھ دے اور ایک وہ جو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے، یہ دونوں انسان کو کبھی نہیں بھولتے۔ تو جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، مال خرچ کیا، وہ مشکل حالات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ابھی قائم ہو رہی تھی اور سیاسی اعتبار سے انتہائی کمزور تھے۔ اس وقت میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی اگر ان کو کامیابی مل گئی، غلبہ مل گیا تو پھر ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ بہت ساروں کے دلوں میں یہ تھا کہ یار پتہ نہیں ان کا بنے گا کیا، یہ مارے جائیں گے، یہ چلتے رہیں گے، یہ غالب آئیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ لگ جائیں اور کل کو یہی ختم ہو جائے، ہمیں پھر واپس آنا پڑے۔ تو ایسی حالات کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے، اگرچہ دل میں اسلام کی حقانیت آ بھی چکی تھی، لیکن اس انتظار میں تھے کہ آگے چل کے ان کا بنتا کیا ہے۔ تو جو لوگ دیکھ کر فتح مکہ جب ہو گئی، اس کے بعد دین میں لوگ ایسے داخل ہوئے، اللہ پاک فرماتے یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج وہ دین کے اندر داخل ہونے لگے۔ تو ظاہر ہے اب تو حقیقت کھل گئی، کامیابی مل گئی، اسلام کو غلبہ ہو گیا، قوت مل گئی، شان و شوکت مل گئی۔
پورے حجاز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب جو آ رہے ہیں یہ نہیں کہ ان کے دل میں اسلام کی حقانیت نہیں، حقانیت ہے، اب بھی وہ تسلیم کر رہے اسلام سچا مذہب ہے، لیکن وہ مشکل حالات کے بعد آئے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مشکل حالات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مشکلات میں ساتھ چلے، بعد میں آنے والے درجے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ درجے میں بہت بڑے۔ تو صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کا درجہ بعد میں آنے والے صحابہ سے بہت بڑا ہوا ہے۔ اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں بھی وہ 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے، ان کا درجہ اور زیادہ بلند ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے 1400 میں سے بھی وہ 700 صحابہ جو احد میں آپ کے ساتھ تھے، ان کا درجہ ان سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور احد کے 700 میں سے وہ 313 جو بدر میں آپ کے ساتھ تھے، ان کا درجہ ان سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور بدر کے 313 صحابہ میں سے وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کا درجہ تمام صحابہ میں سب سے بلند ہے۔ اور وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے 4 خلفائے راشدین کا درجہ وہ سب سے بڑا ہوا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور ان 4 میں جو مقام اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ باقی صحابہ میں کسی کو نہیں ملا۔ سب سے بڑا درجہ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امت کا اس پہ اجماع ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن اللہ پاک نے آگے ایک بات ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ صحابہ چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، چاہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، سب سے آخری ایمان لانے والے صحابی کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، سورۃ انبیاء میں ان کے متعلق کیا فرمایا؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، حسنہ کا وعدہ کر لیا، وہ جہنم سے میلوں نہیں بہت دور رکھے جائیں گے، بہت دور، اتنا دور کہ وہ جہنم کی سی بھی نہیں سنیں گے۔ حالانکہ جہنم کی بڑی سخت چنگاڑ ہے، لیکن ان کو جہنم کی سی جتنی آواز بھی نہیں آئے گی، اتنا دور ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کے سب جنتی ہیں۔ بولو سب کے سب کیا ہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سب جنتی ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہ تان کرنا، الزام لگانا، ان پہ زبان درازی کرنا، اپنا ایمان برباد کرنے کے مترادف ہے۔ وہ سمجھ جائے وہ انسان کہ اس کا اپنا ایمان برباد ہو گیا۔ اس لیے تاریخی روایات، کمزور درجے کی بے سند بے سر و پا باتوں کی وجہ سے کسی بھی صحابی پہ تان کرنا، زبان درازی کرنا، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ بعض اوقات اپنا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سب کی خبر کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور انداز سے خرچ کرنے کی ترغیب دی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اور اچھا قرض،
قرض حسن کہتے ہیں جس میں احسان بھی نہ جتلایا جائے اور جس کی واپسی کے تقاضے میں تنگ بھی نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں قرض حسن۔ اللہ رب العالمین کو تو قرض کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کوئی ایسا نہیں کہ وہ محتاج ہے، وہ مانگ رہا ہے مجھے قرضہ دو، نہیں۔ اس قرضے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جس آدمی کو قرض دیا جاتا ہے، عزت دار شریف آدمی قرض کو واپس کرتا ہے، قرض واپس کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ایک دفعہ ایک شخص سے آپ نے اونٹ قرض لیا تو وہ مانگنے کے لیے آیا، اس نے آ کے بڑا سخت مطالبہ کیا، بڑی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ صحابہ نے اس کو روکنا چاہا تو آپ نے منع کر دیا، فرمایا نہیں، قرض دار کا حق ہے، وہ مطالبہ کر سکتا ہے، یہ کچھ بھی کہے اس کو کہنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اونٹ تلاش کرو اور جیسا اونٹ اس نے دیا تھا اس سے بہتر اونٹ اس کو دو۔ تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس سے قرض لیتے اس کو بہتر انداز سے واپس کیا کرتے، اعلیٰ درجے میں بڑھیا کر کے واپس کرتے۔ اس لیے طے تو نہیں کرنا چاہیے کہ جی اتنا اضافہ ہوگا، اضافہ طے کر دیا پھر تو وہ سود ہو گیا، لیکن بغیر طے کیے، بغیر اس کو عادت بنائے کوئی کسی سے قرض لے تو اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اس میں ہدیے کے طور پہ اضافہ کر دے، وہ طے بھی نہ ہو، وہ ذہن میں بھی نہ ہو، لیکن خود سے دے دے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی۔ تو اللہ رب العالمین کو قرض کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس کا رکھے گا نہیں، بلکہ اس کا قرض ادا بھی کرے گا اور بہتر کر کے ادا کرے گا، کئی گنا کر کے ادا کرے گا، جس کا کم سے کم درجہ فرمایا کہ 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ فرمایا 700 گنا، اور اس کے بعد فرمایا جس کے لیے اللہ چاہے اور بڑھا دے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا چگنا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دین کا تقاضا آئے تو دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے، اس ذہن کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اتنا ہی اللہ مجھے بڑھا چڑھا کے دے گا۔ تو دنیا میں تو یہ ملے گا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ کریم، آخرت میں ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا، بڑی عزتوں کے ساتھ اللہ اجر دے گا ان کو۔ اس لیے خرچ کرنے کی خاص طور پہ اللہ پاک نے یہاں ترغیب دی ہے، ایمان قبول کرنے کی اور راہ خدا میں مال کو خرچ کرنے کی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ایمان پہ بھی اور زیادہ پختگی اختیار کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں حسب توفیق زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا